بہت پہلے کی بات ہے، ایک گھنا جنگل تھا جہاں ہر قسم کے جانور رہتے تھے۔ ان جانوروں میں ایک بہت بڑا اور طاقتور ہاتھی بھی تھا۔ اس ہاتھی کا نام بھولو تھا۔ بھولو بہت مغرور اور خود پسند تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ چونکہ وہ سب سے بڑا اور طاقتور ہے، اس لیے سب جانوروں کو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ بھولو جب بھی جنگل میں گھومتا، سب جانور اسے دیکھ کر ڈر جاتے۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں دوسروں کو تنگ کرتا تھا۔ وہ کسی جانور کو اپنے بڑے پیر سے ڈراتا، کبھی اپنے لمبے سونڈ سے ان کا راستہ روکتا۔ سب جانور اس سے بہت ڈرتے تھے اور اس کی شکایت کسی سے کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن بھولو ہاتھی جنگل کے ایک راستے پر جا رہا تھا کہ اس کا سامنا ایک چھوٹی سی چیونٹی سے ہوا۔ چیونٹی کا نام چنٹی تھا۔ چنٹی بہت محنتی اور صابر تھی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی۔ وہ دن رات اپنے لیے کھانا اکٹھا کرتی اور اپنے گھر میں محفوظ رکھتی۔ بھولو نے چنٹی کو دیکھتے ہی کہا، چھوٹی چیونٹی، تمہیں میری راہ میں آنے کی جرأت کیسی ہوئی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں جنگل کا سب سے بڑا اور طاقتور جانور ہوں؟ چینٹی نے عاجزی سے جواب دیا، بھولو بھائی، میں آپ کی راہ میں جان بوجھ کر نہیں آئی۔ میں تو صرف اپنے کام میں مصروف تھی۔ براہ کرم مجھے جانے دیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بھولو نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، تم اور مجھے نقصان پہنچانا؟ تم اتنی چھوٹی ہو کہ میں تمہیں اپنے پاؤں تلے مسل دوں گا اور تمہارا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ چینٹی نے خاموشی سے بھولو کی بات سنی اور آگے بڑھنے لگی، لیکن بھولو نے اسے اپنی سونڈ سے چنٹی کا راستہ روکا اور اسے اپنے اوپر اٹھا لیا۔ چنٹی کو بھولو کے اس برتاؤ پر بہت غصہ آیا، لیکن اس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ چنٹی نے سوچا کہ اگر بھالو کو اس کے غلط رویے کا سبق نہیں سکھائے گی تو وہ ہمیشہ دوسروں کو تنگ کرتا رہے گا۔ چنٹی نے دل ہی دل میں ایک منصوبہ بنایا۔ ایک رات جب بھولو گہری نیند میں سو رہا تھا، چنٹی نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ بھولو کے بڑے کان میں گھس گئی اور اسے زور زور سے کاٹنے لگی۔ بھولو کی نیند ٹوٹ گئی اور وہ زور زور سے چلانے لگا، کون ہے؟ انہیں مجھے کون کاٹ رہا ہے؟ لیکن چینٹی نے کاٹنا نہ چھوڑا اور بھولو کا سارا جسم درد سے کانپنے لگا اور وہ جنگل میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، مگر چینٹی اس کے کان میں موجود رہی اور اسے کاٹتی رہی۔ آخر کار بھولو نے چینٹی سے رحم کی بھیک مانگی، اے ننھی چینٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارا مذاق اڑایا اور تمہیں تنگ کیا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ چھوٹا ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تمہاری طاقت تمہارے صبر اور حوصلے میں ہے۔ براہ کرم مجھے چھوڑ دو۔ چینٹی نے بھولو کی بات سنی اور سوچا کہ اب بھالو کو سبق مل گیا ہے۔ اس نے بھولو کے کان سے باہر آ کر کہا، بھولو بھائی، یاد رکھو، کسی کو بھی کمزور سمجھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہر کسی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا ہو۔ بھولو نے شرمندگی سے سر جھکایا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گا اور سب کی عزت کرے گا۔ چینٹی نے بھولو کو معاف کر دیا اور دونوں میں دوستی ہو گئی۔ اب بھولو نہ صرف سب جانوروں کی مدد کرتا بلکہ ان کی عزت بھی کرتا تھا۔ جنگل کے سب جانور بھولو کے اس رویے سے بہت خوش تھے۔ یوں ہاتھی، بھولو اور چیونٹی چنٹی کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی کسی کو ظاہری صورت یا چھوٹے قد کے باعث کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے اور ہمیں دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ طاقتور ہونا صرف جسمانی طاقت میں نہیں بلکہ دل کی قوت اور دوسروں کی مدد کرنے کی اہلیت میں بھی ہے۔